अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल में हूँ लीना शगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक अहम केस की समाअत हुई और अल अज़ीज़िया केस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा 8 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि 8 हफ्ते की मुद्दत ख़त्म होने की सूरत और बीमारी बरकरार रहने पर सूबाई हुकूमत से रब्ता करें और साथ साथ फैसले पर जब रद्द अमल आया नून लीग का, तो नून लीग कहती है कि टाइम फ्रेम की बात करके या वक्त की बात करके ये मरीज़ पर मज़ीद दबाव का बायस बनेगा और अगर वक्त की तलवार ना होती तो सूरत हाल बेहतर होती। पर नवाज शरीफ साहब की सेहत की सूरत हाल से मुतालिक उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान साहब ने कहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक है और डर है कि उन्हें खो ना दें। बैरून मुल्क इलाज के हवाले से अब हुकूमत क्या करेगी? क्या नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाज़त देगी? लेकिन नवाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क ट्रैवल करने के हवाले से उनका नाम पहले ECL से हटाना ज़रूरी है, जिसके हवाले से फिरदौस आशिकवान साहिबा कहती कि अब तक हमारे पास कोई दरख्वास्त नहीं आई। मौलाना साहब के फिर बात होगी आज़ादी मार्च के हवाले से, जो अब से कुछ देर कबल चीचा वतनी क्रॉस कर चुका है और स्ट्रेंथ के हवाले से कहा जा रहा है कि 30,000 के करीब जो है लोग उनके साथ शामिल हैं। साथ साथ आज रात लाहौर में पड़ाव होगा। दूसरी जानिब ताजरों की हड़ताल भी जारी है और ताहाल हुकूमत जो है ये हड़ताल रुकवाने में नाकाम नजर आ रही है। मुतालबात क्या हैं ताजरों के जो अब तक हुकूमत मान नहीं सकी है या कोई सेटलमेंट या एक उनसे बेहतर मुज़ाकरात नहीं नज़र आ रहे। आखिर में जिक्र होगा हुकूमत का आज एक अहम फैसला है FATF सेक्रेटेरिएट कायम करने का जो फैसला किया गया है। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत खुसूसी कमेटी बनाने की भी मंजूरी दी गई है और मिलिट्री अफसरान को इसमें शामिल करने का फैसला किया गया है। हारून साहब, सबसे पहले तो जिक्र होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के हवाले से। अदालत ने कहा कि उनके पास सामने 4 ऑप्शंस थे और ऑप्शंस में जिक्र कर देती हूँ कि मामला या तो एग्जीक्यूटिव को भिजवाएं, नैब की तजवीज़ पर टाइम फ्रेम के तहत सज़ा मुअत्तल करें, पिटिशनर की दरख्वास्त अप्रूव करें या फिर खारिज करें। तो जिस पर उन्होंने फैसला सुनाया, मेरा ख्याल है अदालत ने माकूल तरीन रास्ता अख्तियार किया और इससे ज़्यादा अच्छा फ्रेम नहीं किया जा सकता। जैसे अदालत ने कहा कि यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दरख्वास्त खारिज कर देते हैं। ज़ाहिर है कि वो भी मुल्क में एक तकरीबन कंसेंसस ही था सोचने समझने वालों में, भाई इलाज बेहतरीन होना चाहिए, तो महदूद मुद्दत के लिए हो सकता था। अब एहसन इकबाल साहब का जो एहतजाज है वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस फ्री माहौल होना चाहिए। इस उसूल को अगर मान लिया जाए तो 100% कैदी रिहा होने चाहिए। सब स्ट्रेस में हैं और वो सब लोग जो अदरवाइज स्ट्रेस में हैं, ज़िंदगी तो है ही आजमाइश, तो उन्हें दफ्तरों से छुट्टी होनी चाहिए, मुफ्त की तनख्वाह मिलनी चाहिए। ज़िंदगी के बुनियादी उसूलों से भी जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं या उनका एक स्टेट ऑफ वो डिनाइल में है कि भाई वो कसूरवार हैं, उन्होंने करप्शन की है, उन्होंने अरबों डॉलर कमाए हैं, ये है उन पर इल्ज़ाम। अब अदालत में आप साबित करें और अवाम की अदालत में भी साबित करें कि नहीं ऐसा नहीं किया, बिल्कुल साफ सुथरे क्लीन आदमी है, कभी कोई कानून के खिलाफ वर्जी नहीं की। पंजाब पुलिस में हरगिज़ 25,000 आदमी पर्चियों पे भर्ती नहीं किए, कोई SRO जारी करके खरबों रुपए नहीं कमाए, उनकी लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उन्होंने मुल्क से बाहर जब पैसा भेजा वो भी बहुत अच्छा किया, लजीजिया स्टील मिल भी ठीक लगाई और उनके साहबजादे उन्होंने भी कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। आप अदालतों को कायल करें और आवाम को कायल करें, ठीक। एक तरफ ये हमारा एटीट्यूड है, इतना नेगेटिव थिंक है। यानी अदालत ने मैक्सिमम रिलीफ उन्हें दे दी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आज कुछ अखबार नवीस भी कह रहे थे कि नहीं स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ओ भाई स्ट्रेस, और इमरान खान जिम्मेदार है। ये ऐसा कमाल का नुक्ता है, गुर्दे खराब हुए, शुगर हुई, ब्लड प्रेशर हुआ, यूरिक एसिड की मुद्दतों में मरीज रहे, दिल के मरीज रहे, ये सब चीजें जब वो हुकूमत में आए तो हो चुकी थी। बट उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम तो हुआ ना, उस दिन चंद घंटे की ताखीर हुई, उसके लिए जो सरकारी मुलाजिम जिम्मेदार हैं, अदारे तो ठीक से काम नहीं करते, वो जिम्मेदार हैं, इंक्वायरी कर लें, उनको सजा दे दें। रोज इस मुल्क में हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में जुल्म होता है, उसकी तो किसी को फिक्र नहीं है। एहसन इकबाल साहब जो हैं उन पर ये इल्ज़ाम है, कई तरह के संगीन इल्ज़ामात हैं, उन्होंने अरबों रुपए के मंसूबे बनाए, उसमें गड़बड़ हुई, उन्होंने इश्तारी मुजरम रखे, उन्होंने माल रोड पे 5 एकड़ ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश की, यहाँ बागबानी का इंस्टीट्यूट बनाना। इल्ज़ाम की क्या बात है? आज जिस पे चाहें जो चाहें इल्ज़ाम लगाते हैं, इमरान खान जिम्मेदार है। अच्छा, ओ भाई खुदा का शुक्र करें
ضمانت ان کی ہو گئی, ان کے علاج کی فکر کریں, سیاست کی فکر نہ آج کریں. شہباز شریف صاحب بھی کہتے کہ سیلیبریٹ نہ کریں, ان کی دعا کریں ان کی صحت. سب سے پہلے تو دیکھیں, سب سے پہلے عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے, سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ احسن اقبال کو چھوڑیں سب کچھ. آج کورٹ کے سامنے میڈیکل بورڈ کے ممبر بھی آئے, خواجہ حارث نے بھی بات کی, اور سیدھا سیدھا جو ان کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عدنان نے بھی. جب آپ کورٹ کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اوتھ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, دل کا جان تو اللہ بہتر جانتا ہے. ان سب نے جو ایک کنسنسس تھا جو کورٹ کے سامنے پیش کیا وہ یہ کہ ان کی حالت کرٹیکل کنڈیشن میں ہے, امپروو نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ میڈیکل بورڈ نے جو عبوری جب ضمانت کی بات تھی اس وقت کہا تھا کہ پیر تک ہمارا 5 روز کا کورس پورا ہو جائے گا, تو میڈیکل بورڈ کے ممبر نے بھی کہا کہ وہ حالت سنبھل نہیں رہی ہے, کرٹیکل ہیں, ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے. ڈاکٹر عدنان تو ایک دوسرے ہی ایک ٹینجنٹ پہ تھے, انہوں نے کہا کہ میں 20 سال سے ذاتی معالج ہوں اور میں نے اتنی تشویشناک حالت میاں صاحب کی نہیں دیکھی. گردے کی سٹیج 3 کی بیماری, دل کا عارضہ, شوگر, ڈپریشن, انہوں نے کہا 70 سال کے لگ بھگ عمر ہے. جو میڈیکل بورڈ اور جو خواجہ حارث ان کے وکیل ہیں اور جو ڈاکٹر عدنان نے کہا وہ ایک تشویشناک بات ہے. انہوں نے کہا پیٹ اسکین جو ہے جو پوری باڈی کا ہوتا ہے جس سے آپ یہ تشخیص کر سکتے ہیں کہ ان کو کوئی میلیگننسی تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری جو تشویش ہے اور ہمارے خدشات جو ہیں وہ اس طرح بڑھ رہے ہیں کہ کہیں میلیگننسی نہ ہو, کیونکہ بون اور دوسرا بون میرو جو ہے بایوپسی کرنے کا تو وہاں پہ جا رہا ہے, جو ایک تشویشناک صورتحال ہے. خواجہ حارث نے جو اپنے پورے آرگومنٹس کو ریسٹ کیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں نہ ہم ڈاکٹرز کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں, they are trying their best, جو بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی ہے, لیکن انڈر ون روف ہمیں ٹریٹمنٹ چاہیے کیونکہ انہیں ہارٹ کا مسئلہ ہے, پیٹ اسکین وہاں پہ نہیں ہو سکتا, نیفرولوجسٹ یعنی کہ گردے کے جو امراض کا جو ماہر ہوتا ہے اس کو دکھانا ہے کیونکہ ان کا کرٹینل لیول جو ہے وہ 1.9 ہو گیا ہے. تو انہوں نے انڈر ون روف اس پہ ریسٹ کیا ان کی طبیعت کو, تشویشناک جو طبیعت تھی, اور اس کی بنیاد پہ عدالت نے جو ہے آرگومنٹ سنے. لیکن جو نیب کے جو تھے پروسیکیوٹر, انہوں نے سیدھا سیدھا پریسیڈنٹ سائٹ کی. انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے ان کو 6 ہفتے کا دیا تھا وقت, اور 6 ہفتے کا وقت اور ملک کے اندر دیا تھا, اور آپ ان کو میڈیکل گراؤنڈز پہ ضمانت دیں لیکن ٹائم فریم کے ساتھ دیں. تو جو اس وقت عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ نیب کے موقف کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ قانونی ماہرین کے مطابق قزغن نہیں لگائی ان کے باہر جانے پہ. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو سیاسی حالات و واقعات رونما ہو رہے تھے, ڈیل ڈھیل NRO کی باتیں جو تھیں, اس سے اپنے امیج کو محفوظ رکھا ہے اس فیصلے سے عدلیہ نے, اور حکومت کے کورٹ میں یہ جو بال ہے وہاں پہ پھینک دی ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ مزید 8 ہفتوں کے بعد علاج کی ضرورت ہے یا آپ کو باہر جانا ہے تو آپ ان سے رجوع کریں. تو آج عدلیہ کا جو فیصلہ ہے وہ قانون کے تابع, قانون کے مطابق ہے. ہارون صاحب, یہ جو ڈیل کے حوالے سے آج جسٹس محسن کیانی صاحب کے بھی ریمارکس تھے کہ حکومت اگر ضمانت کا فیصلہ کرتی ہے تو ڈیل نہیں کہلائے گی. خواجہ حارث صاحب نے ڈیورنگ دی ہیئرنگ انہوں نے بھی اس بات پر تحفظات کا اظہار کیا کہ ایک سیاسی حکومت کو اگر آپ یہ معاملہ بھجوا رہے ہیں جو ہماری شدید مخالفت کرتی ہے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. کس کو بلائیں, انڈیا کو بھیج دیں, امریکہ کو بھیج دیں, اقوام متحدہ, کس کو بھیجیں؟ دیکھیے حکومت بہت سی غلطیاں کرتی ہے, اور یہی حکومت نہیں, ہر حکومت حماقتیں کرتی ہے, ہر حکومت سے لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں. مگر میں پولیس کو ماننے سے انکار کر دوں, تحصیلدار کو ماننے سے انکار کر دوں, پٹواری کو ماننے سے انکار کر دوں, ٹریفک کانسٹیبل کو ماننے سے انکار کر دوں, تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ ہے انارکی, یہ انارکی ہے. رسول اللہ نے کہا کہ اگر ایک چھوٹے سر والا حبشی جو ہے, وہ غالباً اس کے لیے کوئی تشبیہ بھی آپ نے فرمائی, وہ تمہارا حاکم بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو. اطاعت کن چیزوں میں؟ اسٹیٹ کی, یعنی انڈیویجول کی اطاعت نہیں ہے, ظاہر ہے اصول کی ہے. کیونکہ رسول اللہ نے تو یہ بھی کہا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جو ہے وہ جہاد ہے. بات یہ ہے کہ انارکی چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ ادھر محترمہ وہ فرمائیے, محترمہ فردوس عاشق اعوان نے کیا کہا, وہ سنا سکتے ہیں؟ جی بالکل. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی
اگر ہم گفتگو سنا سکے اب سے کچھ دیر میں. چلیے ہم جاری رکھتے ہیں, بیچ میں بے شک سنا دیں, وہ جس وقت چاہیں سنا دیں, ابھی سنا دیں بے شک. انہوں نے کہا جی کہ یہ نوری نت بنے ہوتے ہیں اور فلاں بنے ہوتے ہیں اور مولا جٹ بنے ہوتے ہیں اور پھر بیمار ہو جاتے ہیں. او بھائی آپ اسی زرداری کی وکیل تھیں, اور جہاں تک اس کے بیمار ہونے کے, تو اسے بیمار ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے نواز شریف کا, اور اس میں تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو تو اس کا علاج ہونا ساتھ چاہیے. وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ سیاسی میدان میں ایک اب وہ صحت کہتے مند ہیں جی پتھری نکل آئی ہے, شاہد خاقان عباسی. شاید خاقان عباسی نے پتھری خود ڈالی ہے اپنے جسم میں پتھری. وہ کہتا ہے میں اپنا علاج کرانا چاہتا ہوں. وہ بھائی علاج کا تو حق ہے نا, کہ نہیں ہے, یہ تو بنیادی انسانی حق ہے. یعنی عجیب ہمارے سیاستدان باتیں کرتے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے. اگر یہ 50,000 آدمی یہاں پہنچ گئے, اندازہ 50 سے 60-70 ہزار بھی ہو سکتے ہیں, اور ان میں وہ بھی ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے, اور وہ بھی ہیں جن کے پاس غیر قانونی گاڑیاں, اور وہ بھی ہیں جنہیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے, وہ بھی ہیں جنہیں یہ بتایا گیا یہ ملک بننا ہی نہیں چاہیے تھا, وہ بھی ہیں جو طالبان کے ہمدرد ہیں. یا انارکی پھیلتی ہے تو بچے گا کیا؟ کس چیز کے اقتدار کے لیے, کس اقتدار کے لیے آپ لڑ رہے ہیں, اور خدا جانے کس کو کس کی شے ہے, کوئی سمجھ بھی نہیں آتا. کوئی ذمہ دارانہ اظہار خیال کی عادت ڈالیں. احسن اقبال کے 85 میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا تھا غالباً 85 میں, تو کوئی 200-400 ووٹ تھے. اب آپ بن گئے MN اور وزیر بن گئے اس ملک کے. کوئی اس ملک پہ رحم کریں یار. اچھا لیکن خود حکومت اویس توحید صاحب کیا چاہ رہی ہے؟ فردوس عاشق اقبال صاحبہ کی ذکر ہوا. فردوس عاشق اقبال صاحبہ پہ تو پھر ہم آتے ہیں نواز شریف پہ. نہیں, یہ اگر اداروں پہ خود ہی سوال اٹھا رہے ہیں نا. آج فردوس عاشق اقبال صاحبہ نے کہا کہ کتنے مستحق قیدیوں کو. فردوس عاشق اقبال صاحبہ کی بات کرتے ہیں علینا. بات یہ ہے کہ پہلے ہم اس کیس کے اوپر جائیں کہ سیاسی اب آپشنز کیا ہیں شریف خاندان کے. وہ جب آپ کا وکیل, جب میرا کوئی اگر وکیل میں کروں گا تو وہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, یعنی کہ جب وہ وکیل بات کرے گا تو کہے گا کہ میں تکلیف میں ہوں, مجھے انڈر ون روف ٹریٹمنٹ چاہیے. تو خواجہ حارث بیسکلی نواز شریف صاحب کو پیش کر کے بیہاف پہ اپنے آپ کو ہیں کورٹ کے سامنے دلائل دے رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ عدالت ہے, عدالت تو ہے. پھر آپ نے ضمانت مانگی, پھر آپ نے ریلیف لے رہے ہیں. تو باہر جانے سے انکار, نواز شریف صاحب کے جو قریب جو لوگ ہیں کہ وہ انکار کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں سودے بازی کے میں اس پہ پرسیپشن پہ نہیں جاؤں گا, میں اپنا عزت وقار واپس لے کے جاؤں گا, میں سب کچھ کروں گا. تو پھر آپ اس سے انکاری کیسے ہیں بھائی؟ آپ کے بھائی نے اس پہ فائل کیا پٹیشن پہ, آپ نے بوجہ بیماری ہے, کوئی بھی سیاسی بیماری, جو سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ آپ نے دستخط نہیں کیے. تو جب آپ یہ مانگ رہے ہیں اور آپ کا وکیل کہہ رہا ہے کہ ایئر ایمبولنس ہو سکتی ہے, ہم نے جو تشخیص کے لیے جو انویسٹیگیشنز ہیں ان کے ریزلٹس امریکہ اور برطانیہ بھیجے ہیں, ایئر ایمبولنس میں جا سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر جانے کی درخواست کر رہے ہیں. باہر جانے کی درخواست کر رہے ہیں تو پھر یہ باتیں ختم ہو جانا چاہیے شریف خاندان کی طرف سے کہ نواز شریف از ایڈمنٹ ناٹ ٹو گو ابراڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بات طے ہو گئی. دوسری طرف آپ حکومت کا پوچھ رہی ہیں, جو میری ذاتی ناقص رائے ہے, عمران خان صاحب کو ان کی شدید حالت کا بخوبی اندازہ ہے, ذاتی طور پہ جانتے ہیں, اور اگر ڈاکٹرز کی ایڈوائز ہوگی اور یہ درخواست دیں گے حکومت سے تو وہ ان کو باہر جانے کی اجازت دے دیں گے. خدا نہ خواستہ ادھر کچھ ہو جائے گا تو لینے دینے پڑیں گے, سیاسی بیک فائر کرے گا, اس کی بڑی پرائز پے کرنی پڑے گی اس وقت تحریک انصاف اور ان کی حکومت کو, جو آلریڈی نون لیگ ان پہ ایک اٹیک کر رہی ہے. دوسری بات یہ کہ میاں صاحب اگر باہر جاتے ہیں تو پھر نون لیگ پہ امپیکٹ ہوئے گا اور ان کی ٹوٹ پھوٹ بھی ہوگی. ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب کے پاس آ جائے گی اقتدار کی, جو سیاسی اقتدار ہے نون لیگ کا وہ ان کے پاس آ جائے گا جھنڈا, لیکن جو ٹوٹ پھوٹ ہوگی اگر وہ واپس آ جاتے ہیں 8 ہفتے سے پہلے تو پھر تو لانگ ٹرم نہیں ہوگا نقصان. لیکن اگر جاتے ہیں چاہے وہ علاج کے ہوں تو ان ساری جو سیاسی تھیریاں ہیں ان کو تقویت ملے گی اور نقصان ہوگا سیاسی. تو اس کے سیاسی مضمرات بھی بہت گہرے ہیں جس طرح قانونی مضمرات. رائٹ, بٹ ہارون صاحب ECL سے نام ہٹانا ضروری ہے ان کے بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے حوالے سے. وزارت داخلہ کو اپلیکیشن دینی ہوگی. آپ کو لگتا ہے حکومت رکاوٹ نہیں بنے گی ان کی حالت کو اس وقت دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے ایک دو باتیں اس سے پہلے, اس کا میں جواب عرض کرتا ہوں. ایک دو باتیں اس سے پہلے, خواجہ حارث کہتے ہیں کہ ایک چھت کے نیچے علاج کا بندوبست نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے
کہ وہاں ہارٹ اسپیشلسٹ ہارٹ کا وارڈ تو نہیں، اگرچہ اس کے قریب ہی ہاسپٹل ہے، اور گردوں کے علاج کا بھی ضروری نہیں اس درجے کا ایکسپرٹ موجود ہو. جب پیچیدگی ہوتی ہے اور عمر کا بھی مسئلہ ہے، اور بیشتر پاکستانی جو ہیں وہ کھانے پینے کے معاملے میں کوئی زیادہ احتیاط نہیں برتتے، عمر بھی ہو گئی، آخر آدمی بیمار ہوتا ہے، تو وہ یہ اصل خواجہ حارث تو بائی امپلیکیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں باہر جانے دیا جائے، یہی شہباز شریف چاہتے ہیں. اس کی سیاسی وجوہ بھی ہیں، اس کا سیاسی فائدہ بھی انہیں ہو سکتا ہے، لیکن ان کے بھائی بھی ہیں کہ بھائی اس کے بعد شہباز شریف کی لیڈری تو تبھی چمک سکتی ہے کہ وہ چلے جائیں. معاملات پہ ان کے گرفت، ان کی صاحبزادی نہیں چاہتی ہیں وہ جائیں، یہ دیکھیں اقتدار کے اندر جو کشمکش ہے وہ بھی جاری ہے. صاحبزادی چاہتی ہیں پاکستان، اور ان کے حامی اخبار نویس بھی نہیں چاہتے جو عمران خان سے ناراض ہیں، یا جو ان سے بینیفٹ کرتے رہیں یا مستقبل میں بینیفٹ کر کہ وہ مظلومیت کا ایک سمبل بنے، وہی بھٹو والا پیٹرن کہ اس کی مظلومیت کو پھر کیش کیا جاتا رہے. میں نے آپ سے پوچھا ہے، میں دہراتا ہوں کہ بھئی یہ جو گردوں کے امراض انہیں ہوئے اور ایک طویل عرصہ وہ یورک ایسڈ کے مریض رہے اور دل کا عارضہ ہوا، بلڈ پریشر ہوا، شوگر، اس کے لیے عمران خان ذمہ دار تھے، اس کا کیا تعلق ہے؟ اور یہ جو جیل میں تاخیر ہوئی عمران خان کی وجہ سے ہوئی، بکو خدا کا خوف کر. دیکھیے جو آپ نے سوال کیا ہے، میرا تو خیال، میں اس طرف مائل ہوں، میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، قانون دان رائے دے سکتے ہیں. جو قانون دانوں سے ہم نے پوچھا ہے اس سے جو بات سمجھ میں آئی ہے، انہیں پنجاب حکومت کو درخواست نہیں دینی ہوگی. فیصلہ ہوا ہے اسلام آباد میں، انہیں اسلام آباد کے کمشنر کو درخواست دینی ہوگی. اور دوسرے سوال آپ نے یہ کیا کہ کیا حکومت جو انہیں اجازت دے گی؟ بالکل اجازت دے گی. یعنی اندازہ جہاں تک ہے، کوئی ابھی ہمیں معلوم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ کیوں اجازت نہیں دے گی؟ حکومت کا اس میں فائدہ، حکومت کا کیا نقصان ہے کہ وہ علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں، اور ملک کا ماحول ایسا بن چکا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ پرابلم نہ ہو پیدا. اس سے پہلے کئی حادثات ہو چکے ہیں، اور باقی وہ انہوں نے کہا جی وہ کہا سہولتیں واپس لو، کوئی سہولت عمران خان کے آنے کے بعد واپس نہیں لی گئی. عمران خان کو نہیں کہنے چاہیے تھا جو بات انہوں نے نیو یارک میں کہی تھے، اسے نہ کوئی ایسی واپس لیا گیا، باورچی دیے گئے، وہ اپنی مرضی کا کھانا دیا گیا، ان کا علاج کیا گیا، ان کو VIP روم دیا گیا ہے، ان کی صاحبزادیاں ان کے قریب ہیں، ان کا بہترین علاج ہو رہا ہے، اور اس سے بھی بہتر اگر ممکن میرے خیال میں جو 3 لوگ ہیں جو افراد، ایک ان کی والدہ ان کو رضامند کر سکتی ہیں، اور ایک ان کے بھائی چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب، اور تیسرا جو ان کے خاندان سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سیاسی حلقوں میں ہے کہ وہ چودھری شجاعت، اب یہ بالکل انیوژل سا نام ہے، لیکن چودھری شجاعت بھی جو ہے وہ ان کو رضامند کر سکتے ہیں. ایک بڑا عزت والا رشتہ ہے چودھری شجاعت صاحب. لیکن ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی صاحبزادی نہیں چاہتی کہ وہ ملک سے باہر جائیں. بالکل چاہتی ہے مریم نواز صاحبہ اب چاہتی ہے، میری معلومات یہ کہ وہ نہیں چاہتی. اچھا، اسی کی ہو سکتا ہے میری آپ کا نہیں ہو سکتا کہ آپ سے ہی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے اس وقت کی کنڈیشن کی بنیاد پر وہ چاہتی ہیں کہ بہت زیادہ، اسی وجہ سے ان کو لے کر آیا گیا اسپتال کے اندر. اچھا، اسی کے ساتھ ہی ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پہ بات ہو رہی تھی، اور اس وقت ہمیں قانونی ماہر جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب نے جوائن کرا ہے. السلام علیکم جسٹس صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جسٹس صاحب، بنیادی سوال پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 8 ہفتے کے لیے نواز شریف صاحب کی سزا معطل کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکومتی حلقوں میں آواز اٹھ رہی ہے کہ باقی قیدیوں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں، امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ فیصلے کا اطلاق ہوگا. تو کیا ایسا ممکن نظر آتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ 8 ہفتے کے لیے جو ان کو سسپینڈ کی گئی ہے، ان کی سزا سسپینڈ کی گئی ہے، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، چونکہ ان کی اپیل پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے سسپینڈ کرنی تھی ججمنٹ، تو ان کو چاہیے تھا کہ جب تک کہ اپیل کا فیصلہ نہ ہو جائے اس کو ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیں. لیکن انہوں نے صرف 8 ہفتے کے لیے 2 مہینے کے لیے کی. یہ مجھے کوئی عجیب سا لگا چیز. بات صورت اس کے بعد انہوں نے ایک کنڈیشن اور بھی لگا دی کہ اس کے بعد وہ سول جو پروونشل گورنمنٹ کے پاس جائیں گے اگر ان کو کوئی ایکسٹینشن چاہیے. تو اچھا، ایک تو یہ بات ہے، یہ مجھے اب جب جائیں گے اگر ایکسٹینشن کے لیے، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو سول سرونٹس ہیں، چونکہ سول سرونٹس کے پاس جائیں گے، چیف سیکرٹریز کے پاس جائیں گے، تو وہ تو کبھی بھی
فیصلہ نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے جو پولیٹیکل باسز نہ ان کو بتائیں کیا کرنا ہے. تو یہ ان کو پرابلم رہے گا ہمیشہ. تو ان کے واپس ان کو دوبارہ کورٹ کے اندر آنا پڑے گا. اب جو آپ نے دوسری بات کی کہ دوسرے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ایلیٹسٹ سوسائٹی ہے. کلاس ڈسٹنکشن ہیں یہاں پر. جو تھوڑا سا اچھا کھاتا پیتا ٹھیک ٹھاک انسان ہے اس کو بھی پریولیجز زیادہ ہیں، اس کو اتنا تنگ نہیں کرے گا. پولیس والا بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. غریب آدمی کو پولیس 2 تھپڑ مارے گا. یہ ایک کلچر ہے ہمارے ملک کا. تو جب یہ جاتے ہیں جیل میں جو لوگ امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں تو سب کو کچھ نہ کچھ فیسلٹیز ایڈوانٹیجز ملتے ہیں. یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. لیکن دیکھیے بات یہ انصاف کی ہے. انصاف کی بات یہ ہے کہ جب کوئی جیل میں ہو اگر اس کی صحت خراب ہے، اس کو لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہے، تو ہر ایک انسان کو ویسے ہی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے جیسا کہ ایک کھاتے پیتے اور جو امپورٹنٹ آدمی ہے اس کے لیے. تو ہو سکتا ہے اور میں چاہتا یہی ہوں کہ اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ اس انسیڈنٹ کے بعد دوسرے جو بیچارے قیدی ہیں ان کے لیے بھی کورٹ انتظام کرے کہ ان کو صحیح صحت کی فیسلٹیز. جسٹس صاحب یہ فرما دیجیے گا، رہنمائی فرما دیجیے گا کہ انہوں نے کوئی قزغن نہیں لگائی بیرون ملک جانے پر اپنے ورڈکٹ میں، تو اس سے کیا سمجھا جائے کہ کوئی ان پہ پابندی نہیں ہے اور وہ ڈیو پروسیس کو فالو کرتے ہوئے کس طریقے سے پروسیڈ کر سکتے ہیں اگر بیرون ملک ٹریٹمنٹ کے لیے جانا چاہیں تو؟ دیکھیے بیرون ملک ٹریٹمنٹ کے لیے اگر جانا چاہیں گے تو اس کے لیے ان کو بس دوبارہ اپروچ کرنا پڑے گا، یا تو جو پروونشل گورنمنٹ کو یا کورٹ کو اپروچ کرنا پڑے گا. اپنی مرضی سے وہ ٹکٹ کٹا کر کے وہ فلائی نہیں کر سکیں گے. ان کی بات صورت ہے تو اپنی جگہ پر ان کو روک دیا جائے گا. تو ان کو چاہے انہوں نے ان کے متعلق کچھ کہا نہ ہو اور ان کو آزادی ہو، لیکن ان کا باہر جانا ناممکن ہے. اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چاہیں گے اس موقع پر باہر جانا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ موقع یہ ہے کہ ان کی اپیل جو العزیزہ کی ہے وہ شاید ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے 2 مہینے میں، تاکہ ان کا ہمیشہ کے لیے معاملہ طے ہو جائے. رائٹ، تھینک یو سو مچ جسٹس صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہارون صاحب کافی انہوں نے کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ وہ باہر جانا چاہیں کیونکہ العزیزیہ کا کہہ رہے ہیں کہ وہ فیوریبل ہو سکتا ہے، اور دوسرا پھر ان کو کورٹ کو رجوع کرنا پڑے گا اس سارے پروسیس کے لیے اگر وہ باہر جانا چاہیں. یہ اب جج صاحب کا معتبر آدمی ہیں، ان کی رائے ہے. عمومی رائے اس سے مختلف ہے ویسے کہ وہ جا سکتے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ حکومت بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، نہ پنجاب حکومت کو، نہ مرکزی حکومت کو، نہ اسٹیبلشمنٹ کو. وہ پروسیڈ اس لیے کہ ملک میں ماحول ایسا بن چکا ہے. اور وہ جو صحیح جج صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک لیٹسٹ کلچر ہے. اس میں 2 طرح کے آدمی ہوتے ہیں. ایک وہ جو جن پر قانون کا نفاذ نہیں ہوتا. یہ مولوی صاحب کے قافلے میں ہے نا سینکڑوں گاڑیاں ہیں جو انلیگل ہیں، جو ٹیکس پیڈ نہیں ہیں. تو کسی کی مجال ہے کہ انہیں روکے. آج ڈپٹی کمشنر صاحب ان کے گھر گئے تھے، وہ اپنے گھر میں کیا فرم ان کا گھر ہے ملتان میں مولانا صاحب کا، اور دوسرے افسر بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. اور کسی کی مجال ہے کہ ان سے کہے کہ آپ کے قافلے میں اسلحہ کیوں ہے. وہ تو دیکھیے یہی تو رونا ہے. وہ کہنے کو عمران خان بھی کہتے 2 نہیں 1 پاکستان، مگر عثمان بزدار کا پاکستان اور ہے، اس کے رشتہ داروں کے لیے پاکستان اور ہے، اور نئی ملک کا پاکستان اور ہے. پرویز رشید جب تک حکومت میں تھا اس کے لیے پاکستان اور تھا، اس پہ کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا تھا. نئی ملک پہ بھی نہیں ہوتا، احسن اقبال پہ نہیں ہوتا. اسی کو تو روتے ہیں یہ سارے لوگ. اختیار ہمارے پاس ہونے چاہیے، ہم جو مرضی کریں، حتیٰ کہ اپنے سیاسی مخالفین کو زمین میں زندہ دفن کر سکے. کسی کو جیسے انارکلی کو چنوا دیا تھا، تو وہ کہانی ہی، لیکن بہرحال لوگوں کو بادشاہ جس کو چاہتا تھا، ظہیر الدین بابر جیسے آدمی نے بھی سینکڑوں آدمیوں کو مروا دیا تھا. تو یہ تو کچھ جمہوریت اور انصاف اور قانون اور آئین کی بالادری تھوڑی ہمارا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ تو اپنے اپنے لشکر ہیں اور ان کی جنگیں ہیں، اور اس کے لیے اقتدار کا اصول ہے اور ہمارے تعصبات ہیں. چلے مولانا صاحب کا آج فضل الرحمان یا کابینہ کے اندر جو آج ذرا گرما گرمی ہوئی ہے، فردوس عاشق امان صاحبہ جو ہے وہ اپنے ساتھی وزراء پر جو ہے وہ تھوڑا سا ناراض ہوئی ہیں اور گلہ کیا ہے وزیر اعظم سے
کہ میرے اپنے ساتھی وزراء جو ہیں وہ میرے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں, بیان دیتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے مجھے اپوزیشن سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیمرا کے مسئلے پہ. اور پیمرا کے اس ایکٹ کو جو انہوں نے کیا تھا کہ اینکرز پہ پابندی لگائی تھی اوپینین دینے کے لیے, ایک دوسرے کے پروگرامز میں جانے کے لیے, اس پہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ احمقانہ یا بے وقوفانہ جو وہ تھی ایکٹ. تو فواد چودھری جو ہیں انہوں نے کہا کہ جب آپ اس طرح کے کوئی کام کریں جیسے کسی کو پتہ ہی نہ ہو, جو غلط کام ہو, وہ اسے کیسے سپورٹ کیا جا سکتا ہے. خیر ان کی ذاتی پرخاش بھی ہے میڈم کے ساتھ, لیکن جو شہری مزاج صاحبہ ہیں انہوں نے کہا کہ اس جمہوری دور میں یا جمہوری آج کل کے دور میں کسی کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا. اسد عمر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج پیمرا کے اس کو لے کے ذرا بات ہوئی ہے اچھی خاصی. اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ نہایت مذکر خیز اور احمقانہ فیصلہ تھا, اور مذکر خیز طریقے سے ہی کیا گیا. بھائی آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں, جیسے کل بھی میں نے کہا تھا, کوئی ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ اس کے ریپرکشنز ہوں گے, اور ایک ایسا فیصلہ جس کو آپ ہولڈ نہیں کر سکتے, جس کو برقرار نہیں رکھ سکتے, وہ آپ کرتے کیوں ہیں؟ اور آپ کے اپنے وزراء اگر اختلاف کر رہے ہیں, دیکھیے چلیے فواد صاحب کا تو ذاتی اختلاف بھی ہوگا, اسد عمر کا تو ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, اور اسد عمر محتاط بھی ہیں, اور باقی لوگوں کا بھی, ایسے لوگوں نے بھی اختلاف کیا, اور پورے ملک میں کنسنسس ڈیولپ ہو گیا within a few hours کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. بھائی جو چاہیں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. اس جمہوریت اور انصاف اور قانون کو ہر ایک کو اپنا حصہ لینا ہے. اور آج میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے تھے, ٹی وی کے چیئرمین کی, کچھ محترمہ کی حمایت میں کچھ کہہ رہے تھے, وہ کچھ ذرا اختلاف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے میں تو ان کا بڑا مدعا ہوں, میں تو ان کا بہت قائل ہوں. کس چیز پہ قائل ہیں؟ ان کوئی اردو ادب میں کوئی اضافہ کر دیا ہے, انہوں نے کوئی پولیٹیکل سائنس کا کوئی نیا قانون دریافت کیا ہے, انہوں نے کوئی عوام کے لیے بڑی قربانی پیش کی ہے. یہی لوگ تھے جو کل تک کچھ اور کہتے تھے, آج کچھ اور کہتے ہیں. بھائی کوئی قاعدہ, کوئی وزیر اعظم کی جو ٹیم ہے اس میں کوئی ہی نہیں ہے. زیادہ انرجی ان کی کس چیز میں لگتی ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف افواہیں پھیلانے پہ, ایک دوسرے کو کمزور کرنے پہ. بھائی ٹیم جو ہوتی ہے, ہم یہ ایک چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں؟ کیا ہماری رائے ساری ہمارا اتفاق رائے ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا اتفاق رائے, اکثر چیزوں میں نہیں ہوتا, مگر کچھ چیزیں تو ہم طے کرتے ہیں نا. بیک آفٹر بریک. ہارون صاحب, آزادی مارچ اور مولانا صاحب آج رات لاہور میں پڑاؤ ہوگا. پشاور ہائی کورٹ نے آزادی مارچ کے شرکا کو روکنے کے انہوں نے کہا شاہراہیں بند نہ کریں, اور خیبر پختونخوا حکومت کو ہدایت جاری کی ہے کہ اٹک تک کوئی بھی کنٹینرز نہ لگائے جائیں. لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ بھائی یہ روکنا, وہ تو اوورآل دیکھیے اس پہ کنسنسس ہو چکا ہے, عدالت نے حکم دیا, اچھا کیا. بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی پرامن احتجاج کرتا ہے, یہی جمہوریت ہے, یہی اس کی خوبی ہے, اور یہی جمہوریت اپنے بعد خراب پہلوؤں کی وجہ سے معاشروں کو برباد کرتی ہے. چین میں کوئی اجازت نہیں دے گا, ملائیشیا میں کوئی اجازت نہیں دے گا, اور جہاں کہیں مطلب یہ وہ معاشرے جو ہیں وہ سویلائزڈ نہیں ہیں, اجازت تو ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ منمانی کا رجحان ہے, وہ تو اچھا ہے, اجازت دیں, یہاں آئیں, تشریف لائیں, جلسہ کریں, رات بھر قیام کریں, اگلے دن بھی قیام کریں, قانون نہ توڑیں, جو چاہیں وہ کہیں, جو ان کا مطالبہ ہے اس پہ اصرار کریں شائستہ حدود میں. مگر یہ جو ہے کہ کنٹینر اٹھا کے پھینک دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, اور طرح طرح کے الزامات, اور کوئی نہ انہیں پرواہ نہیں ہے اس کی کہ نیشنل سیکورٹی پہ اس کے کیا اثر. آپ اندازہ لگائیں 6 ہفتے جو سپریم کورٹ نے انہیں دیے تھے, اس میں نواز شریف صاحب نے اس وقت منصوبہ بنایا تھا ان سے مل کے, اور اتنا پیسہ ہے. آپ وہ اس کی جو قافلے کے اندر جو لوگ شامل ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, دالیں ہیں, ڈرائی فروٹ ہیں, چولہے ہیں, اور گاڑیاں ہیں بے شمار, تمام سہولتیں. 2,500 سے 3,000 آدمی پہلے اس شہر میں جاتے ہیں جہاں جلوس کو پہنچنا ہوتا ہے, اس کے انتظامات کرتے ہیں. یہ منصوبہ مولانا فضل الرحمان نے نہیں بنایا ہے, یہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ہم نے قاضی جماعت اسلامی بڑی آرگنائز سمجھی, اس کے لانگ مارچ دیکھا, 1 مہینے کا انہوں نے کیا تھا جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا پورے ملک کا. اچھا, اس کا بھی طاہر القادری صاحب بھی بڑے آرگنائزڈ ہم نے دیکھا. کنٹینر بھی ہے جو مولانا فضل الرحمان کا, اس کو کوئی موازنہ ہی نہیں ہو سکتا عمران خان کے یا ان کے کنٹینر کے ساتھ. پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا ہے, اور اب یہاں 16 مقامات پہ بندوبست کیا گیا ہے. اچھا, زیادہ تر لوگ انہی کے ہیں, وہ مدرسوں کے لڑکے ہیں
या मदरसों के असातिज़ा हैं, ये एक रिलीजियस पिकनिक है और इसकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। नवाज शरीफ साहब इसके पीछे हैं और खुदा जाने और कौन कौन इसके पीछे है। और 16 मकामात पे होगा, बंदे ज़्यादातर इन्हीं के हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के, आम लोग नहीं शामिल हो रहे। 25,000 से ज़्यादा आदमी नहीं थे जब ये पंजाब में दाखिल हुए, और 30-35 हज़ार होंगे लाहौर में। या 3 सूबों के लोग बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के हो चुके इसमें शामिल, थोड़े से पंजाब से चंद सा और हो जाएंगे। पख्तूनख्वा के काबिल शामिल हो गए, 50-60 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। कहेंगे वो यही 1 करोड़ हैं, 2 करोड़ हैं, 5 करोड़ हैं, अपने लोग ही हैं। आप कह रहे हैं अवाम इनके साथ शरीक नहीं है। नून लीग उवैस तौहीद साहब कैसे शिरकत करेगी? देखिए, जब लाहौर पहुंचेगी तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब, मैं नहीं समझता कि रिलीजियस पिकनिक है, दारी पे एक एक्सप्रेशन का उन्होंने किया है मारून साहब ने। शादरा का पुल जब क्रॉस होएगा तो फिर पता चलेगा कि नून लीग की शिरकत इसमें कैसे है। नून लीग, अगर नून लीग के लाहौर के उन्होंने एक्टिवेट किए हुए हैं लोग, नून लीग के लोग इसमें शामिल होते हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अलामती तौर पे बिल्कुल इनके साथ होंगे, जिस तरह हमने देखा है वो अभी तक तो यही प्लान है, अलामती तौर पे होंगे। क्योंकि देखें, उनके लिए बड़ा ये दूसरा इम्तहान है, भाई के लिए एयरपोर्ट भी नहीं पहुंच सके थे, तो ये दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब को शहबाज शरीफ साहब और इनके चेहरे इस वजह से चाहिए लेजिटिमेसी के लिए। वो ये नहीं चाहते कि दाढ़ी और डंडों के साथ जो है ये सारे इमेजेस जाएं जो अब तक है। उनकी डंडा बरदार फोर्स है, रज़ाकार फोर्स है, इनके मदारिस के तालिब इल्म हैं। दूसरा इनका, मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने स्ट्रेटजिकली अपने उसको स्वेल नहीं होने दिया, बढ़ने नहीं दिया है अपने उसको। असल में खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे। आज इनकी रहबर कमेटी का वहाँ पे हुआ है, इजलास हुआ है, और इनके भाई ने उसकी सदारत की थी, अताउर रहमान जो है। और फिर वो मुख्तलिफ़ जगहों से निकल रहे हैं, शांगला से और फिर करक से और लकी मरवत से और DI खान से, वो सारे आएंगे। और फिर जो रशक है, जो इंटरचेंज है मर्दान के साथ ही, वहाँ पर ये इकट्ठे होंगे। और उसके बाद असफंदियार वली, अब ये भी देखना है कि ANP के कितने लोग आते हैं, क्योंकि ANP पे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग पे इतने सपोर्ट नहीं करें। ये आके इस्लामाबाद में आएंगे। मेरी नाक़िस राय है कि वो धरना देंगे यहाँ पे, यहाँ से नहीं जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब अफरा तफरी चाहते हैं, उस एहतजाज में अपनी सियासी अज़ाइम ढूंढने की जो है वो कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसके पास प्लान B होना चाहिए और होगा। और अगर वो ताकत इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर इकट्ठे हो गए तो मौलाना फजल रहमान साहब उसमें से भी गेन करने की कोशिश करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब -1 नहीं, उनके अज़ाइम बहुत ख़तरनाक हैं। एक आग का जो दायरा है वो बनाना चाह रहे हैं, और -2 की तरफ वो कर रहे हैं, जो एक बहुत ही ख़तरनाक उनके अज़ाइम है। और उसके लिए वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को रखना चाह रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि इस वक्त इतना प्रेशर डालें कि हुकूमत जो है वो क्रम्बल करे, जो मुश्किल लगता है। लेकिन प्रेशर डालने अफरा तफरी है, एहतजाज बिल्कुल है। हारून साहब, नहीं, प्रेशर तो ऑब्वियसली है जब इतने लोग होंगे वो, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं। अगर मजबूत है साहब का हुकूमत मुजाहरा करे, उसमें अफसोस की टीम तो इमरान खान की ऐसी है जिन्हें सियासत की सूझबूझ ही नहीं है। कोई इससे भी कहीं बड़े, मुझे 83 याद है, जब वहाँ आए लाहौर, और 83 की मूवमेंट आप ज़रा अंदाज़ा लगाने कि फ़ौजी हुकूमत है और उसके ख़िलाफ़ एक सूबे में बगावत हो गई है, और आम लोग जो हैं वो सड़कों पे, सब लोग। MRD की जो मूवमेंट थी 83 की, मैं गया भी था उस वक्त सिंध में, और इंटीरियर सिंध में गया था। तो वो जालक जो है वो ये नहीं कहते थे कि मैं ये कर दूंगा और अन्नो नार नहीं दूंगा और उल्टा दूंगा, ये, मगर वो ये कहते थे देखे अल्लाह फजल करेगा, कोशिश करेंगे। कम से कम उनमें ये सूझबूझ थी कि बड़े बड़े दावे न किए जाए। मैं एक वाक़े की बात कर रहा हूँ, गुजारा ये है कि तो अजीबो गरीब लोग आ गए ना। अच्छा, ये अगर कोई समझ सकता हो, ये इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है ना कि वो नर्म रवि से इसको, देखिए जहाँ तक तो है फैसिलिटेट कर, मुल्तान में फैसिलिटेट किया, पानी के टैंकर खड़े किए, बाथरूम बना के दिए, सहूलत मुहैया करने का कोई जमात मुजाहरा करती है तो बिल्कुल जितनी चाहे सहूलत उसको दे दें, पानी पिलाएं, उनके लिए कोई और बंदोबस्त करें। लेकिन अगर ये है कि नारे फसाद करने का मौका दें तो मुल्क नहीं चलता।
इस मुल्क में मसला ये है 16% टैक्स था, अलग के जमाने में कलेक्ट होता है, 9% रह गया है, भीख सारी दुनिया से हम मांग रहे हैं। ताजिर फिर और अनारकी अगर फैलेगी, वो इकबाल ने कहा था, मैं जानता हूं अंजाम उसका जिस मार्के में मुल्ला हो गाजी। 3% वोट रखने वाली पार्टी लीड कर रही है और जनाब बाकी पार्टियां पीछे खड़ी हुई हैं। ये सियासत है। लेकिन इसके अंदर इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये है मौलाना, हम ये कह रहे हैं बहुत दिनों से, अफरा तफरी चाहते हैं, एहतजाज चाहते हैं, ताकत का इस्तेमाल होगा, उसमें से गेन करेंगे, और ये चाहते हैं कि इमेजेस इस तरह हों कि जो सिविलियन जो हुकूमत है वो फौज को कंट्रोल के लिए बुलाए और यहाँ पर वो इमेजेस जाएं, और फिर ये देखना है कि जब अगर ये धरना देते हैं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी इनके साथ खड़ी होगी या कुछ मीलों के फासले पर होगी। राइट, तो बहुत कुछ उवैस साहब, ताजिर भी हड़ताल कर रहे हैं और हुकूमत नाकाम क्यों नहीं नजर आ रही अब तक वो हड़ताल रुकवाने में? क्यों, क्या मुतालबात हैं? देखिए हुकूमत और किस चीज में कामयाब है? सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो हड़ताल है, अगर देखें एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स चीज़ों को देखते हैं तो वो फिर 29 और 30 तारीख को क्यों हुई है? इस एहतजाज से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसमें कोइंसाइड इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकली मोटिवेशन है। अब दूसरी बात ये है कि डॉक्यूमेंटेशन कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे ताजिर सही हैं, लेकिन ये कहना कि जी हम रजिस्टर नहीं करवाएंगे अपने बिजनेस को, अपने आप को रजिस्टर नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, 50,000 की बुनियाद पे शनाख्ती कार्ड अगर आपको लगता है उसमें बातचीत हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि ये डॉक्यूमेंटेशन चाहते ही नहीं है, तो ज़बानी सारा कारोबार करते हैं, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, कराची से लेके खैबर तक और चमन तक करोड़ों रुपए का कारोबार हर घंटे होता है, तो उस पे या पर्ची पे आप प्रूफ मांगते रहे तो वो होना चाहिए। लेकिन अगर इनके सफ़ों में सियासी जहन हो, वो ये हफीज शेख इनके साथ नहीं बात कर सकता। ताजिर कहाँ है? हफीज शेख कहाँ पर है? शब्बर जैदी कहाँ पे है? ताजिर कहाँ पे है? ये तो इनके साथ देखें ना, चौधरी कर सकते हैं और लोग जो इसमें हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उनको करप्शन का मंत्रा पढ़ने से जो होता है ना, उसके अलावा कोई चीज जहन में आए तो गवर्नेंस एक चीज है ना, कार हुक्मरानी एक चीज है। ये जो मुगल बादशाह थे जिन्हें कोई हक नहीं, हम समझते बादशाह को क्या हक होता है कि हुकूमत करे दुनिया पे, ये अपने हैदर अली समेत, टीपू के बाप समेत 14-14 साल के बेटों को किस लिए मैदान जंग में भेजते थे और किस लिए इतनी कड़ी और मुश्किल जिंदगियां गुजारने पर आमादा करते थे कि वो सीख सकें जंग क्या है और कार हुक्मरानी क्या है। ये सीखना पड़ता है। ये है हमारे पीटीआई वाले बातें बनाने वाले लोग। ताजिर क्या कह रहे हैं? ताजिर सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि हम रिश्वत देना चाहते हैं, टैक्स नहीं देना चाहते। मैं 1000 फलसफे कोई मुझे सुना दे कि डॉक्यूमेंटेशन में ये प्रॉब्लम, वो है अपनी जगह दुरुस्त है, सिंपल होनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हम हर एक हक दुकानदार एक अकाउंटेंट नहीं रख सकता, तो हम तो तनख्वाहदार लोग हैं, इसके बावजूद हम इनकम टैक्स वकील को पैसे देते हैं। नहीं, वकील को हर साल फीस भी देते हैं वो फॉर्म फिल करने की। भाई एक ये है कि कानून में खामी है तो जद्दोजहद की जाए, उस कानून की खामी को दूर किया जाए। एक ये है कि आप उतर जाएं तेहरान में या रियाद में, अब मगरब को तो छोड़ दें, अमेरिका में, वो अमेरिका में मैंने उससे कहा यार ये एड्रेस नहीं लिखा हुआ है न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे, तो इसमें क्या है? ये वीजा वैलिड है, हर चीज ठीक है, तो एड्रेस मेरे पास नहीं है। उसने कहा बट दिस इज लॉ। वो ये कह रहा है कि ये लॉ है, जिस तरह सूरज नहीं टल सकता, कानून अपनी जगह से नहीं टलता। ताजर और एफबीआर दो पार्टियां नहीं हैं, एक पार्टी है। वो रिश्वत लेना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, टैक्स कोई नहीं देना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत को ये समझना चाहिए कि ये ग्रेजुअली होगा, ये सलीका मंदी से होगा, ठीक है, ये अचानक नहीं होगा, ये महज दबाव से नहीं होगा। बाकी मैं आपको ये बता दूं, ये लंबी हड़ताल बिल्कुल नहीं कर सकते। हर दुकान में दोहरा वो हिसाब रखा जाता है। जो सेल्स टैक्स हमसे होटलों वाले लेते हैं या जो हम कपड़ा लत्ता खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, वो भी नहीं हुकूमत तक पास करते। सख्ती भी करनी पड़ेगी, मगर हिकमत के साथ, तरीके के साथ। जो कवानी में नकायस है वो भी दूर करने होंगे। ठीक है, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।